تو سورہ بقرہ 2 ہے، دوسری صورت ہے، یہ آپ لوگ جو قرآن لائیں کھول رہے ہیں دیکھ لیں، بقرہ 2 کی 30 آیت ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، غیب جو ورڈ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے قرآن کے اندر، یعنی وہ چیز جو آپ کے سامنے نہیں ہے، یوں آپ کے سامنے نہیں نظر آ رہا آپ کو، جو چیز ایبسنٹ ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے وہ غیب ہے۔ اللہ غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، رسول نبی اتنے سارے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کسی کو دیکھا کسی نے؟ لیکن آپ ایمان لا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے غیب پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کسی نے؟ غیب پہ ایمان لا رہے ہیں۔ تو وہ غیب جو ہے ایبسنٹ میں جو اللہ نے باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ایمان لانا ہے آپ کو۔ تو یہاں لکھا ہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ایبسنٹ پہ، جو اللہ آیت میں بتا رہا ہے جو ہم نہیں ویریفائی کر سکتے، جنت کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے، دوزخ کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے، ہاں یہاں پر دنیا مثل کے طور پہ بیان کر رہا ہے، یہاں پر بتا رہا ہے تم آگ سے ڈرتے ہو، آگ جلا دے گی، تو بتا رہا ہے وہاں آگ ہوگی، وہ ایسی آگ نہیں ہوئی لیکن ایک سملیچیوڈ دی مثال کے طور پہ، تو وہ ایسی آگ ہوگی جو آپ کا جلائے گی کہ کھال کو پھر واپس لے آئے گی، پھر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، وہ پانی کھولتے ہوئے آپ پہچانتے ہیں، تو وہ اس سے تشبیہات دے کے بتا رہا ہے مثال کے طور پہ دوزخ میں ہی ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں جو غیب ہے اس پہ آپ ایمان لا رہے ہیں، اور ایمان اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ کو وہاں پر جا کے ایسا ہونا نہیں ہے آپ کے ساتھ، آپ چاہ نہیں رہے کہ میں وہاں جا کے جلوں، برا حال ہو جائے میرا وہاں پر، تو آپ چاہیے تو غیب پہ ہم ایمان لاتے ہیں، ایبسنٹ پر۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جو یہاں اس دنیا میں چیزیں آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، جو قرآن میں آپ ویریفائی بھی کریں گے آج، تو جب آپ ویریفائی کر سکتے ہیں ان کی بنیاد پہ وہ چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں آپ، اللہ کو مانتے جب ہیں، جب اللہ کی بات کو آپ عمل اور صحیح سمجھیں، ہاں یہ صحیح بات کہہ رہا ہے، تب اللہ کی بات مانی جاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، ایبسنٹ جو ہمارے سامنے نہیں ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور صلاۃ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کی آیتیں۔ اب صلاۃ پہ ایک پورا لیکچر ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، صلاۃ میں آپ یاد کرتے ہیں آیات، اور وہ آیت یاد کریں جو آپ کی زندگی میں پرابلم میں آ رہے ہیں۔ آپ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جو ایک واقعات کے طور پہ بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، اور آپ ایسی آیت یاد کر رہے ہیں جو میری زندگی کا ایسا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلے میں آدمی رہ رہا ہوتا ہے یا کوئی پریشان میں رہ رہا ہوتا ہے، اس کی آیتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، جوابات رسولوں کے ذریعے یا ویسے بھی جوابات لکھے ہوئے ہیں، تو آپ اس میں سے آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو صلاۃ قائم کرنے کے اندر یہ مقصد ہے وہ آیت تلاوت کریں جس سے آپ کے دل کو سکون پہنچے، جس سے آپ کی بہتری ہو۔ اور آگے بڑی امپورٹنٹ بات ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم جو انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ نے کچھ نہیں کمایا، کوئی بیوقوفی غانہ عقل میں بیٹھ جاتا ہے آدمی کہ میں نے کمایا، میں نے بہت کچھ کیا بھائی دنیا میں، بہت کرا ہے میں نے، میرے بڑی عقل لڑائی ہے، نان سینس۔ کروڑ پتی بلینئرز انگوٹھا چھاپ ہیں ایسے دنیا میں، بلینئرز کروڑ اور بلین روپیہ ان کو پتہ ہی نہیں کہاں سے آ رہا ہے، اور لکھنا بھی نہیں جانتے وہ، ان کے پاس کیسے آ رہا ہے؟ تو یہ پیسہ اور یہ رزق، اچھی صحت دینا بھی اللہ کا وہ ہے، کسی کو بیماری، کسی کو پریشان کر دینا بھی اللہ کر دیتا ہے۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کا نقصان کر دیا، نفسیات کا نقصان کر دیا، یہ اللہ کرتا ہے، کوئی جادو ٹونا نہیں کر رہا آپ کے ساتھ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے اور نفسیات کے نقصان سے، یہ اللہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ تو آپ دیکھ نہیں رہے، اپنی عقل لڑا رہے ہیں، تو آپ کی عقل سمجھ لیں وہیں دب جائے کہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے میرے ساتھ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اللہ بشارت دے صبر کرنے والوں کو، اس وقت یاد رکھے صبر کرے آدمی، یہ جو میرے ساتھ نقصان ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے میرے ساتھ، تو میں صبر کروں۔ تو وہ صبر کرنا ہے اس وقت جب آپ کے ساتھ ایسا ہو، اور یہ جانے کہ اللہ نے کیا، سمجھیں یہ مشکلات جو اللہ ڈالتا ہے لائف میں، ٹرموائل میں، تاکہ آپ اللہ سے رجوع کریں۔ قالوا ان اللہ وان اللہ راجعون جو ہے کہ بے شک وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پاس آئے تھے، اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف، جب آپ کے ساتھ یہ مصیبتیں 5 چیزیں آ جائیں، مال کا نقصان ہو جائے، نفسیات کا نقصان ہو جائے، اور ضرور آزمائے گا، خوف بھی دلائے گا، ڈر خوف آئے گا، میں کیا کر رہا ہوں یار، غلط کام کر رہا ہوں، آپ کر لیں اندر سے، ایگو اندر سے اللہ کی روح ہے نا وہ آدمی کو ریلائز کراتی ہے، کتنا بھی آپ پردہ اپنے اوپر ڈال دیں میرے اندر ہے وہ کفرہ کے معنی تو روح کو کور کر لو، آیت کی اسپرٹ کو کور کر لو، اس کو ڈھانپ لو،
اندر تو ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہتا مجھے پتہ ہی نہیں, وہ آپ کو جب بتایا جاتا پتہ چل جاتا ہے آپ کو. تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں جو آپ نے کمایا. تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے آپ کو رزق میں سے, جو بھی آپ کے پاس رزق اللہ دے رہا ہے, اس میں سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے آگے. تو اب جو رزق اللہ نے آپ کو دیا اس پہ خرچ بھی کرنا ہے آپ کو. ایک تو وہ خرچ ہے جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے 20واں حصہ دے دو آپ, جو آپ کا پروفٹ کا حصہ ہے اس پہ سے شیئر کریں, وہ صرف پیسہ ہے. لیکن جیسے میں اس وقت یہاں پر لیکچر دے رہا ہوں اور یہ لیکچر کی آیت کی میرے پاس اسپرٹ آئی, انڈرسٹینڈنگ آئی, تو میں شیئر کر رہا ہوں. یہ بھی رسک ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ رسک ہے. ہماری نفسیات کے لیے سب سے بہترین رسک یہ ہے اللہ کی آیت کی ہم اپنی اصلاح کریں. وہ جو صحیح کرنا ہے, جیسے میڈیکل ڈاکٹر آپ کو میڈیسن فزیکل بیماری کے لیے, یہ فزیکل باڈی کو بنانے کے لیے جو اندر کیمیکلز ہیں جس سے سائیکی بھی صحیح کرتے ہیں, وہ فزیکل باڈی ہے. لیکن ایک نفسیاتی باڈی ہے, نفسیاتی جو ہے ہم نفسیاتی طور پہ جو ہم ہیں, جو ہماری سوچ ہے, اس کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں اس کو بھی خرچ کرنا ہے. اگر اچھائی آپ جانتے اور بلیو کرتے اور عمل کرتے ہیں آیت پر, تو اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے, وہ بھی رسک ہے. تو یا اللہ کہتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم دیتے ہیں, یعنی آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, میں بتا رہا ہوں, بہت بڑی بات ہے. ایک قارون تھا, بہت پیسے والا آدمی قرآن کے اندر. قارون یقین کرے, وہ کہتا ہے یہ میں نے میرے علم سے کیا ہے, وہیں مار دیا اللہ نے اس کو. کروڑوں بلین سب سے رئیس آدمی تھا قرآن کے اندر قارون, سارا جو کچھ تھا وہیں مار دیا اس کو. یہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں ہم. تو ایک دن جو اٹھتے ہیں آپ, زندہ ہوتے ہیں, سو کے اٹھتے, اللہ کہتے ہیں تم سو جاتے ہو, میں تمہارا نفس نکال لیتا ہوں, وہ تو واپس بھیج دیں تو تم زندہ ہو جاتے ہو. موت اتنی ایزی چیز ہے, موت کو اتنا ڈیفیکلٹ نہ سمجھیں آپ. کل نفس ذائقۃ الموت, نفس کو موت کا ذائقہ اللہ چکھائے گا. تو وہ جیسے ہی آدمی سوتا ہے تو اس کے نفس تو نکال لیتا اللہ تعالیٰ, اور جس ہی واپس کرتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے, تو زندہ ہو جاتا ہے. بس ایک لنک ہوتا ہے اس کا نفس کا اور باڈی کے ساتھ. یہ نکلنا باڈی سے نکلا کہ واپس نہیں آیا تو مر گیا آدمی. آپ نے سنا سوتے ہوئے آدمی مر گیا. تو ہم روزانہ سو رہے ہیں, روزانہ اٹھ رہے ہیں, اتنے کانفیڈنس سے اٹھ رہے ہیں کل ہمیں یہ کرنا ہے. یہ نہیں خیال ہے کہ اگر نہیں اٹھایا اللہ تعالیٰ نے کیا ہوگا, سوتے ہی رہ گئے. ٹھیک ہے, تو اب آپ سمجھ لیجیے, یہ یاد رکھیں, جو اگر آپ نے کچھ کرا دنیا میں, آپ نے کرنا ضرور ہے, اس میں اگر ناکامیابی ہو جائے آپ کو تو بالکل صدمہ نہ کریں, اللہ کی طرف لے جائیں. اور اگر کامیابی ہو جائے تو بالکل اترائیں مت کہ میرا کوئی کمال ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے. یہ جو بات ہے نا, اللہ کا کرم, تو ایک بار خیال چاہنا کیسے جا رہے تھے, اور اللہ کا کرم, جھوٹ بول دیا, پریشان بیٹھے ہوئے کہیں اللہ کا کرم ہے. ابے بھائی سچ بولو کہ ہاں میں پریشان ہوں, مجھے پریشانی میں ہوں, آج کل میرے پاس مصیبت آئی ہوئی ہے, پھر بھی اللہ کا میں کرم کر رہا ہوں, یہ نہیں کہیں گے. اور جب کبھی کامیابی ہوئی تو پھر ترم خواہ بن جاتے ہیں, میں نے یہ کر ڈالا وہ کر ڈالا. اور یہ خاص طور پر مردوں, اور تو زیادہ مردوں میں یہ بہت ہے, مردوں کے اندر یہ بہت ہے. بھائی کیا کر رہا ہے تو آج کل, کتنا کما رہا ہے, کیسے کما رہا ہے. مردوں میں آپس میں بہت ہوتی ہے, جب ملتے ہیں نا مرد آپس میں یہی پوچھتے ہیں کیا کرتے ہو تم. عورتیں نہیں پوچھتے, عورتیں تمہیں کتنے بچے ہیں, یہ عورتوں کی بات چیت ہے. مردوں کو یہ ہوتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے. تو مطلب یہ بتانے کا, اللہ جو دے رہا ہے رزق, اس میں سے ہم خرچ کرتے ہیں, وہ اللہ پرووائڈ کرتا ہے.